الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى في موضع آخر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہی وہو علی کل شیء قدیر ہے. وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، اس پہ کبھی بھی فنا نہ آئے گی. اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی دربار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نامی نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم پر، جو ہمارے لیے بشیر اور نذیر بن کر آئے ہوئے تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. 25ویں شب قدر کی رات ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں جو آپ کے لیے، میرے لیے اور میری ماؤں بہنوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے میں تقریر کو اس وقت تک کرنا پسند نہیں کرتا جب تک کہ لوگوں کی توجہ نہ ہو. اگر آپ اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کو اللہ کی توفیق سے سمجھا کے جاؤں گا. میں اس بات کا آغاز بخاری کی اس حدیث سے کروں گا جو میری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب سے تعلق رکھتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میری نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اس وقت میری عمر 6 سال کی تھی، اور روانگی بدائی جو ہوئی اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی. اور جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ان کے گھر میں پہنچی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر گئے ہوئے تھے عشاء کی. اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر واپس اپنے حجرے میں آئے تو مجھے آنکھ لگ گئی تھی سونے کی، میں سو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھانا گوارا نہ کیا بلکہ اپنی جگہ پر سو گئے. اسی رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان پر 3 سورج ہیں. ان میں سے جو دائیں طرف والا جو سورج ہے وہ اتنا خوبصورت ہے جس کی مثال نہیں. ابھی میں اس سورج کو دیکھ رہی تھی کہ وہ سورج آسمان سے ٹوٹتا ہے اور گرتے ہوئے آ کر میرے حجرے میں، میرے کمرے میں گھرا، لیکن میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے نظر نہ آیا. پھر میں نے دوسری نظر اٹھائی تو 2 سورج بچے تھے. بیچ والے سورج پر میری نظر پڑی تو وہ بھی اتنا حسین اور خوبصورت تھا
لیکن پہلے والے سے تھوڑا کم تھا. جیسے میں اس کو دیکھ رہی تھی وہ بھی میرے سامنے آسمان سے گرتا ہے اور میرے حجرے میں میرے کمرے میں گرا. میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میرے کو نظر نہیں آیا. پھر میں نے نظر اٹھائی, تیسرا آخری چاند بچا ہے. اس چاند پر جب میری نظر پڑی تو وہ بھی بہت خوبصورت تھا, لیکن ان دونوں سورجوں سے کم تھا. جیسے میں اس کو دیکھ رہی تھی وہ آسمان سے ٹوٹتا ہے, میرے حجرے میں گرتا ہے. میں نے دیکھا دائیں بائیں لیکن میرے کو نظر نہیں آیا. میری آنکھ کھل جاتی ہے, میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر سوئے ہوئے ہیں. جب میرے نبی نے میری نیند میں مجھے ڈسٹرب نہیں کیا تو میں بھی ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالوں گی. لہٰذا جیسے ہی صبح ہوگی تو اس خواب کی تعبیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی. فجر کا وقت ہوتا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ کے ابو آتے ہیں اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے, زیادہ واقف نہیں ہے, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گھر اس کو لے جاؤں, شام کو واپس آپ کے گھر چھوڑ دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے اجازت دے دی. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے باپ ابو بکر فجر نماز کے بعد مجھے اپنے گھر لے گئے. میرے دل میں یہ تھا کہ جب شام کو میں واپس آؤں گی تو اس خواب کی تعبیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی. لیکن دوپہر کا وقت ہے, ہم کھانا کھا رہے ہیں, میرے باپ ابو بکر بھی میری اماں بھی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے سوچا کہ میرے باپ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں, یہ بھی تو بہت کچھ جانتے ہیں, ذرا اس خواب کی تعبیر میں اپنے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں. میں نے پورا ماجرا, پورا خواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے میرے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا. میرے باپ نے کہا بیٹی, باپ بیٹی کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے, ہمدرد ہوتا ہے, لیکن میرے ایک مشورہ ہے, میری ایک صلاح ہے, اگر میری بات مانے تو اس خواب کی تعبیر تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھنا, جب بھی وقت آئے گا تو میں اس کی خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ حسرت میری دل میں رہ گئی, یہ تمنا میری دل میں رہ گئی. 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے, 10 سال کا عرصہ گزر گیا. یہاں پر اس بات کو بریک کرتے ہیں, واپس آتے ہیں. پھر یہ ماجرا امی عائشہ کے ساتھ ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھا. اب قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی وہ کہتی ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم, کہ نبی اور رسول اگر کسی جنگ میں شہید ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا آپ اپنے دین کو چھوڑ دو گے, پیٹھ پیچھے گم جاؤ گے؟ اگر کوئی بھی ایسا کرے گا تو اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب اس کائنات کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر اس موت کی بھیانک حقیقت سے اگر کوئی بچ سکتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچتے, لیکن ان پر بھی قرآن نے واضح کیا انک میت و انہم میتون, اے نبی آپ پر بھی موت آنے والی اور جتنے بھی آئے ہیں ان سب پر موت آئے گی. قرآن نے ایک مقام پر واضح کیا کل من علیہا فان,
ہر چیز فنا ہونے والی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، وہ باقی رہے گی، باقی سب فنا ہو جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ابھی آپ غور کیجئے، ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے اگلا سال ہم میں سے کوئی نہ رہے، اسی لیے اس چیز کو غنی نہ سمجھے، موت کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے اس کو آپ حاصل کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں ہے، جیسے ہی ہوش آتا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سائل آیا ہے، کوئی مانگنے والا آیا ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے، میں نے آپ کو ڈسٹرب نہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کہتے عائشہ یہ کوئی سائل نہیں تھا، یہ کوئی مانگنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ موت کا فرشتہ تھا جس نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اس نے کسی سے بھی اجازت نہیں مانگی، اگر اجازت مانگی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب اگر آئے تو دروازہ کھول دینا، دروازہ کھول دیا گیا، ملک الموت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی روح قبض کرنا ہے، اگر آپ چاہتے تو آپ کی عمر کو قیامت تک لمبا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، لیکن آپ موت روح کیسے نکالو گے؟ یہ خطرناک بھیانک منظر ہوتا ہے میرے بھائی اور بہنوں، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا ہے، ملک الموت کہتا ہے وہ ایسا حادثہ ہوتا ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے، کسی زندہ چیز میں سے اس کی سانس کو نکالنا، اس کی روح کو نکالنا، دنیا کی ساری چیزیں اس سے پناہ مانگتی ہیں، لیکن مجھے حکم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ایسے نکالیں گے جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جائے، اگر تھوڑی سی بھی تکلیف ہوئی تو اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ کہ میری امت کا آپ سوچئے میرے بھائیوں، جس نبی کی بات ہم نہیں مانتے، جس نبی کے دور اور طریقے کو ہم نہیں اپناتے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو ہم نہیں نافذ کرتے، جس نبی پر ہم درود نہیں پڑھتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بھیانک منظر ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او موت کے فرشتے، تو سب سے زیادہ تکلیف والا حصہ یعنی بھیانک حصہ، سب سے زیادہ سختی والا حصہ تو مجھ محمد پر ڈال دے، میں وہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری امت کو اتنی تکلیف نہ ہو۔ آپ سوچیں جس نبی کے بارے میں آج ہم درود نہیں پڑھتے، وہ آخری وقت میں بھی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں سوچو تم کہاں بھی بھاگو گے، صدام حسین کی طرح قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ گے، تب بھی موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ سعودیہ کی سرزمین پر چلے جاؤ، کسی اور زمین پر چلے جاؤ، اسی سرزمین پر رہو۔ آپ نے اندرا گاندھی کو نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا ضیاء الحق کو نہیں دیکھا، آپ نے شاہ فیض کو نہیں دیکھا، لیکن آپ دیکھو تو صحیح ایک غریب کہتا ہے میرا بھائی بے دردی سے مار دیا گیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کی دوا نہ ہو سکی، لیکن امریکہ کا صدر، امریکہ کا بادشاہ کیسے مرتا ہے؟ ان کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی دوا نہ ہو سکی، ان کے پاس ڈاکٹروں کی پوری ٹیم موجود تھی، سارے ڈاکٹر، ساری سویدھا ان کے پاس موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اس دنیا کو چھوڑ کر وہ قبرستان میں جا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ میری قدرت ہے۔ اور سکندر جیسا بادشاہ بھی
जंगल में जाकर कब्रिस्तान में पोशीदा और सूखी हुई हड्डियों को उठाकर अपने हाथों में पकड़कर उन हड्डियों को आपस में टकराता है और कहता है, ओ हड्डियों, एक दिन तुम मेरे जैसी थी, एक दिन मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। और बादशाह कहता है, जब मेरी मैयत हो, मेरा जनाजा हो, तो मेरे हाथों को बाहर कर देना ताकि दुनिया को पता चले जो इतना बड़ा बादशाह था आज खाली हाथ जा रहा है। ये दुनिया किसी को भी नहीं छोड़ेगी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्ती ज्यादा हुई, यहाँ तक कि नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर हजरत बिलाल कई बार आए हैं। क्या बयान करूं। बिलाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर कहते हैं, अस्सलात अस्सलात। अम्मी आयशा कहती है, आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले आपके दीदार के मुंतज़िर हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। वक्त चला जा रहा है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। वो आवाज़ें चीखों में बदल जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोर सुना और सारा दिया गया, मस्जिद में आते हैं। लेकिन अम्मी आयशा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहली बात बतलाते वो क्या है? सुनो कायनात के लोगों, जिस शख्सियत के बारे में तुमने उसको माना नहीं, उसको समझा नहीं, आज मैं अल्लाह के फजल करम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके दिलो दिमाग में ये बात समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह हमारी ये रात भी कामयाब हो जाएगी और हमारी ये तकरीर का मकसद भी पूरा हो जाएगा। कमरू अबू बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास। अबू बकर को कहो कि मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। अब कौन इनकार करने की जुर्रत करे? एक औरत ने जुर्रत की। मेरी अम्मी आयशा कहती है, इन्नहु रकीबुन कल्बिक लन यक़ूमक मक़ामका। अबू बकर दिल के नरम है, आपके मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ा सकते। आप उमर को कहे, उस्मान को कहे, अली मुर्तज़ा को कहे कि जमात से नमाज पढ़ाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन कुंतुन्ना सवाइबु यूसुफ। जिस तरीके से मिस्र की औरतों ने यूसुफ को परेशान किया, अल्लाह की कसम, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की इमामत के अलावा किसी और की इमामत पे राजी नहीं है। अबू बकर को कहो, मुरू अबा बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास, मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ो। रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, आखिरी दिन है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा में जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उसके अंदर भी 1,44,000 सहाबाए किराम के सामने रखा। कहो लोगों सुन लो, हो सकता है कि अगले साल मैं आपके दरमियान शायद ना रहूं। फिर भी सहाबाए किराम ना समझे, क्योंकि शायद का लफ्ज़ लगा दिया। हो सकता है कि मौत का कोई भरोसा नहीं, शायद हम न रहें या वो न रहे, लेकिन महसूस नहीं किया। और महसूस किया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया। और जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़िया तवील है, लेकिन मैं उनको कट करके आपको एक और मसले की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होती है, या हजरत बिलाल उससे मोहब्बत करने वाले, ओ खून देने वाले, बात करने वाले, तो आपको दूध पीने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खून देने वाले मजनू आपको बहुत कम मिलेंगे। हजरत बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत को, उनके कपड़े को पकड़ते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे छोड़कर कैसे चले गए? आपको पता नहीं कि आपको चाहने वाला, आपसे मोहब्बत करने वाला इन गलियों में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करेगा? सोचो तो सही, इमामुल अंबिया के बारे में मोहब्बत कितनी थी। हाय हाय। हजरत बिलाल
پکڑ لیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا یہ پاگل نہ ہو جائیں، ان کو ہٹاؤ۔ اب اگر یہ یہاں پر رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دیکھتے ہیں، ممبر کو دیکھتے ہیں، رونا شروع کر دیں گے، ان کا دماغ خراب ہو جائے گا، لہٰذا اس کو دوسرے گاؤں میں منتقل کر دو تاکہ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ چیزیں دل سے ہٹ جائیں گی۔ لیکن محبت کرنے والے کبھی کسی کو بھولتے نہیں کہ محبت تو نے ہم سے کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جا چیز ہے کیا یہ لو قلم تیرے ہیں۔ محبت اگر ہو جاتی ہے اور محبت دیکھنی ہے تو ابو ایوب انصاری کو دیکھو آئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ میں نے شاید درس میں یا جمعہ میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں اور اونٹنی انصاروں کو وہ جو دعا مانگ رہی ہے ابو ایوب انصاری کی بیوی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ایوب انصاری کے گھر کا 7 مہینے کا مہمان بنا دیا۔ اب خدمت تو کرنی ہے، 1-2 مالے کے مکان ہے، اوپر کی چھت پر وہ رہتے ہیں اور نیچے کی چھت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، لیکن ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر چلے جائیں، ہم نیچے رہتے ہیں۔ کہا نہیں مجھے نیچے ٹھیک ہے، آپ اوپر رہو۔ ٹھنڈی کا وقت ہے، سردی بہت زیادہ ہے، بچے بھی ہیں، 1 کمبل ہے ابو ایوب انصاری کے پاس۔ اچانک مٹکا پانی کا پھوٹتا ہے، چھت پر پانی پھیل جاتا ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں چھت کچی ہے، اگر پانی چھت میں جذب ہو کر نیچے گرنے لگا تو نیچے میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اوپر گرے گا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے اس 1 کمبل کو اس اوڑھنے کو اٹھایا اور پانی کو اوپر ڈالا، اس میں پانی کو جذب کیا، جمع کیا اور پوری رات انہوں نے ٹھنڈی میں گزار دی اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ نہ آنے دی، یہ محبت تھی۔ اور جب بھی کھانا کھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو ایوب انصاری دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے کھایا ہے، ان کی انگلیوں کے نشان نہ ملے۔ خادم سے بولا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ لے کر کھانا ادب سے آتے کہتے آقا آپ نے آج کھانا نہیں کھایا، کہ اس کھانے میں لہسن تھا اسی لیے مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے اس کو نہیں کھایا۔ کہ جو چیز میرے نبی کو ناپسند ہے آج کے بعد میں بھی اس کو پسند نہیں کروں گا۔ یہ محبت تھی، اگر ایسی محبت ہے تو کامیاب ہو۔ حضرت بلال کو ملک شام کی طرف روانہ کر دیا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد لوگوں نے خواب میں حضرت بلال دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو بلال تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرا شہر چھوڑ کر کیوں چلا گیا، میرا روزہ چھوڑ کر کیوں چلا گیا، میری مسجد چھوڑ کر کیوں چلا گیا، بلال واپس پلٹ آؤ۔ بلال جیسی خواب میں دیکھتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں، گھوڑوں پر سنجے کی اور 2-4 دنوں میں مدینہ شریف کے اندر پہنچتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن آئے ہوئے ہیں تو لوگوں نے کہا آپ آزان دیں۔ حضرت بلال نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آزان نہیں دے سکتا، اگر میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو میں کس کو دیکھوں گا۔ یہ محبت تھی، لیکن حسن و حسین نے کہا تو انکار کی جرات نہ کر سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازاہا فقد ازانی، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ لہذا ان کے کہنے پر کچھ محدثین کہتے ہیں کہ زور کا وقت تھا، چٹائیاں بچھی ہوئی ہے، لوگ صفوں کی قطار بنا کر کھڑے ہیں، حضرت بلال مینارے پر کھڑے ہوتے ہیں اور کانوں میں انگلیاں ڈال
کر جیسے کہتے ہیں اللہ اکبر، پتہ نہیں اس آواز میں کیسی کشش تھی، کیسی لذت تھی کہ سارے لوگ جھوم اٹھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ وہ منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یاد آ جاتا ہے۔ بلال کہتے جاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لوگ اپنے چھتوں پر آ جاتے ہیں، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے منتظر ہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا کہ دریا کی موجوں نے ان کو چھڑانگے لگانا، موجیں مارنا بند کر دیا۔ یہ جو پرندے تھے وہ مسجد نبوی کے کندوروں پر، میناروں پر کھڑے ہو گئے، ایسا لگا کہ وہ بھی اس اذان کو سننے کے لیے تیار تھے۔ اور جیسی بلال کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ابھی رسول اللہ کا آواز نہیں نکلا کہ وہیں پر نظر پڑتی ہے، جگہ خالی پایا، اپنا محبوب نظر نہیں آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے، اتنا روتی ہے کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ یہ عالم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اب اس خواب کی طرف آ رہا ہوں جو اما عائشہ نے دیکھا تھا۔ کہتی ہے کہ میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، میرے حجرے میں آتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بیٹی جس پہلی سورج کے بارے میں تو نے آسمان پر دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ تیرے سر کا تاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر میں اس وقت آپ کو بتا دیتا تو یہ 10 سال تمہارے لیے گزارنا، تمہارے لیے بسر کرنا دقت ہو جاتی، پریشانی ہو جاتی، اسی لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ آج اس خواب کی تعبیر یہ ہے جو پہلا سورج ٹوٹا جو تمہاری ہجرے میں گرا وہ یہی سورج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ اسی حجرے میں، اب یہاں پر محدثین کا بہت ساری باتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے۔ دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ بات کو حل نہیں کرتے، جھگڑا آپ میں ہو سکتا ہے، مجھ میں ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بھائی ہو کسی بھی جماعت ہو اختلاف ہو گیا کیا کریں گے؟ قرآن کہتا ہے اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کو قرآن کی طرف لے آؤ، رحمت کائنات کے فرمان کی طرف لے آؤ۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے نبی کی جب وفات ہوتی ہے نبی کو وہی دفن کیا جاتا ہے۔ اختلاف ختم ہو گیا حدیث پر۔ اگر آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ ختم کیا کریں گے؟ حدیث پر ختم کریں گے۔ اسی لیے یہ قرآن کی آیت کو نظر میں رکھیے، اگر ایسے حل کرتے تو مسئلے حل ہو جاتے۔ اب دوسرا سورج، امی عائشہ کہتی ہیں کہ 2.5 سال کے بعد اسی حجرے میں، اسی گھر کے اندر، اسی کمرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیڈ میں قبر کھودنے لگی، اور وہ میرا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو دوسرا سورج میں نے دیکھا۔ اور تب مجھے پتا چلا کہ میرے باپ نے خواب کی تعبیر کیوں نہیں بتائی کہ اس کی بیٹی کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ دوسرا سورج کوئی اور نہیں تمہارا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو وہ زندگی کیسے گزارے گی؟ اب تیسری جگہ خالی تھی، اما عائشہ نے اعلان کر دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر تیسری جو جگہ ہے اس پر مجھے دفن کیا جائے۔ قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ 10 سال کے بعد، اور یہ ایسی شخصیت ہے، یہ ایسی ہستی ہے مسلمانوں، جب بھی مسلمان مظلوم ہوتا ہے، جب بھی تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، یا حکومت و عدالت اور انصاف کا خواب دیکھتا ہے تو فاروق اعظم کو یاد کرتا ہے۔ وہ فاروق
جس نے 10.5 سال حکومت کی ہے اور بڑی بڑی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہ فاروق جس راستے سے جاتا ہے شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ 17 سال کی عمر میں جس کو شیر کہتے تھے، اگر کوئی بچہ روٹی نہ کھاتا ہے نہ سوتا، ماں اگر عمر کا نام ان کے سامنے لیتی بچہ سو جاتا۔ یہ رعب تھا، وہ دبدبا تھا۔ روم و ایران کی جنگوں کو انہوں نے فتح کر کے سوراب جیسے غریب اور بکریاں چرانے والے کے سر پہ اگر سونے کے تاج رکھے تھے بادشاہ کے، تو وہ فاروق اعظم تھا۔ مشورہ زمین پر دیا، مشورہ اور صلاح زمین پر دی۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں بنا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اس کی قسمت کا کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ پر دیکھتے ہیں کہ کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک پردیسی اجنبی آدمی ہے لیکن غمزدہ ہے، چہرہ اترا ہوا ہے۔ اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، سوچو خدمت کرنی ہے تو اس طریقے سے کرو۔ کہا کہ اس نے کہا تم کو کیا ہے، تم اپنا کام کرو۔ کہا تم مومن ہو مسلمان ہو؟ کہا الحمدللہ مومن ہو مسلمان ہو۔ کہا مومن کی بستی میں کبھی ویران نہیں ہوتا، مسلمان کی بستی میں پریشان نہیں ہوتا۔ آج ہمارے سے ہمارے بھائی پریشان ہیں، غیر ہم سے پریشان ہیں، گلی محلے والے پریشان ہیں، ان کی اماں بیٹیوں کو نکلنے میں تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے۔ کچھ کا ایسا ظلم اور غنڈہ گردی کہ ان کی بیٹی بازار تک جا نہیں پاتی، ان کا لڑکا جا نہیں پاتا، اچھا اور شریف انسان اس گلی سے گزر نہیں سکتا کہ یہ گلی کوئی مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح۔ کہ آپ کی پریشانی کیا ہے؟ وہ پردیسی آدمی کہتا ہے کہ میں کیا کروں، پردیسی آدمی ہوں، اجنبی ہوں، میری بیوی کو بیٹا ہونے والا ہے، میں کسی کو جانتا نہیں۔ کہا کہ میں تمہارا بھائی موجود ہوں۔ اس کو پتا نہیں کہ یہ امیر المومنین ہے۔ اپنی بیوی ام کلثوم کو اٹھائے۔ یہ کون تھی معلوم ہے؟ کچھ تاریخی باتیں بھی یاد رکھا کرو میرے بھائیوں۔ یہ حضرت علی کی بیٹی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی، اور حضرت عمر اپنی بیوی کو آدھی رات کو اٹھا کر کہتے ہو میری بیوی جنت کو سنوارنے کا، جنت میں جانے کا راستہ ملا ہے، ایک پردیسی کی عورت کو بچہ ہونے والا ہے، اٹھو اپنی نیند کو حرام کرو، اس کی خدمت کرو، اس خدمت سے اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر، کون اٹھتا ہے اپنی نیند کسی پردیسی کے لیے؟ کون خراب کرے گا؟ یہ خدمت تھی میرے بھائی۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے، بادشاہ ہے، اور اپنی بیوی کو لے کر اس پردیسی کے گھر پر جاتے ہیں، اس جگہ پر، اور جیسے ہی بیٹا ہوتا ہے وہ پردیسی آدمی کہتا ہے، حضرت عمر کی بیوی کہتی ہے کہ امیر المومنین آپ کے بھائی کو خوشخبری دیجئے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ بیٹے کی خوشخبری بھول جاتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین، مسلمانوں کا امیر آدھی رات کو اپنی بیوی کو لے کر میری خدمت میں آیا ہوا ہے، کہتا ہے مجھے معاف کر دو۔ کہا نہیں، اگر تو تکلیف میں رہ جاتا تو عمر خدا کو کیا جواب دیتا؟ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا خوف تھا، یہی روزہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اسی کو تو کہتے ہیں خوف۔ یہ خدمت کی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اب 10.5 سال گزرنے کے بعد فاروق اعظم کو فجر کی نماز میں
ابو لولو مجوسی یہودی نے تیر مارا، خنجر مارا فجر کی نماز میں، جیسے ہی فاروق اعظم دوسری رکعت میں گرتے ہیں، نماز کو پورا کیا گیا اور فاروق اعظم دعا کر رہے ہیں مسجد نبی کے اندر۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ اور صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ جس راستے میں شیطان آپ کو دیکھ لے تو شیطان راستہ چھوڑ دے، آپ کے سامنے کسی کی بولنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی مسجد نبی کے اندر ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو یہاں کون ایسا خیر کون آئے گا جو آپ کو شہید کرے؟ یہ دعا تو قبول نہیں آئے۔ میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ میرے بھائیوں 25ویں قدر ہے، دعا کا وقت ہے، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس رات کو اور ان خدمتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کیے ان کو قبول فرمائے۔ حضرت عمر نے دعا مانگی اور دعا قبول ہوئی، مارا گیا تیر، نماز پوری ہوئی، فوراً پوچھتے ہیں مجھے مارنے والا کون تھا؟ کہ مسلمان نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ۔ اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو جو جگہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیڈ میں اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، عمر بھیک مانگتا ہے، مجھے عطا کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کائنات میں کوئی اور آتا تو میں انکار کر دیتی، لیکن فاروق کو انکار کرنے کی جرت نہیں ہوئی، میں نے اقرار کر دیا۔ لیکن بے نفسی دیکھو، بے نفسی دیکھو، ہائے ہائے، اللہ قربان ہو جاؤ عمر تیری اناؤں پہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں فاروق اعظم کہتے ہیں لوگوں جب میری میت ہو جائے، میرا جنازہ ہو جائے تو مجھے وہاں دفن نہ کرنا، بلکہ میرے جنازے کو، میری میت کو میری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر رکھنا اور ان سے پوچھنا کہ اگر وہ اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کرنا، نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زندہ آدمی کے ہوتے ہوئے رعب کی وجہ سے، دبدبے کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے اس نے اقرار کیا ہو، انکار نہ کیا ہو، لیکن موت کے بعد تو ساری طاقتیں ختم ہو جاتی۔ اتنا بے نفسی انسان دیکھا ہے۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی، تیسرا سورج وہ تھا جو فاروق اعظم کو اس وقت دفن کیا گیا۔ یہ ان 3 سورجوں کی تعبیر تھی جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور یہ تینوں خواب، پہلا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ابو بکر صدیق، اور تیسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی روزے میں، اسی حجرے میں، اور قیامت کے دن بھی اور حشر میں حوض کوثر پر بھی یہ تینوں ایک ساتھ ہوں گے۔ جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، باتیں اور بھی ہیں اور مسلسل طبیعت بھی ناساز ہے۔ یہ چند باتیں میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ان باتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑا زور سے آمین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں نے خدمتیں کی، کھلایا پلایا، ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ جو مرد عورت چھوٹے بڑے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے تراویح پڑھی، روزے رکھے، اللہ ان کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے اللہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دے۔ ہماری دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور پیار پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر اس مسجد اور ادارے کو روشن کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کر دین کی سب سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس تیرے گھر میں دربار میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شب قدر نصیب فرما۔ اللہ ہمیں یہ شب تو نصیب فرما۔ اللہ تو ہمیں اس رات کی عبادت کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔